مہمان محترم جناب حضرت مولانا ابو بکر معاویہ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے خطاب سے سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء وإمام المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا سوى الله لاتخذت أبا بكر خليلا صدق الله العظيم۔ گرامی قدر واجب الاحترام علماء کرام معززین علاقہ، فقط ایک رب کے حضور جھکنے والی ہر جبی کو السلام علیکم۔ صدق دل سے ایک مرتبہ درود شریف کی تلاوت فرما لیں۔ ماشاءاللہ درود شریف پڑھ لیا، ذرا ہاتھ کھڑا کریں، ہاتھ کھڑا کریں جنہوں نے پڑھا ہے۔ ماشاءاللہ پتا پتا درود پڑھتا ہے، ذرہ ذرہ درود پڑھتا ہے، میرے آقا کی ذات پر تو سائن میرا اللہ درود پڑھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس وقت یقین جانے میرا سونے کا ٹائم ہو جاتا ہے تقریباً۔ آج آپ حضرات کی محبت میں بیٹھا ہوا ہوں، محبتوں کا اظہاری فرمائیے گا۔ لفظوں کا آغاز کر رہا ہوں۔ ارادہ بھانپ کر فوراً نتیجہ بھیج دیتا ہے، ارادہ بھانپ کر میرا کریم اللہ ارادہ بھانپ کر فوراً نتیجہ بھیج دیتا ہے، چھری چلنے سے پہلے ہی وہ دمبا بھیج دیتا ہے۔ میں نے نہیں کہا سبحان اللہ کو، میں نے نہیں کہا، آپ نے خود کہی ہے نا۔ ارادہ بھانپ کر فوراً نتیجہ بھیج دیتا ہے، چھری چلنے سے پہلے ہی وہ دمبا بھیج دیتا ہے، میری خواہش کو لفظوں تک پہنچنے ہی نہیں دیتا، زباں کے خشک ہوتے ہی وہ دریا بھیج دیتا ہے، فلک سے رحمتوں کا ایک سمندر بھیج دیتا ہے، وہ خالق روز دھرتی کا مقدر بھیج دیتا ہے، وہ خالق روز دھرتی کا مقدر بھیج دیتا ہے، وہ خالق روز دھرتی کا مقدر بھیج دیتا ہے، کبھی بنجر زمیں کی گود بھر دیتا ہے پھولوں سے، کسی کو رزق پتھر کے بھی اندر بھیج دیتا ہے۔ جتنے جملے میں نے پڑھے سبحان اللہ کی منت نہیں کی، اس جملے میں آپ نے سبحان اللہ کہنی ہے۔ فلک سے رحمتوں کا ایک سمندر بھیج دیتا ہے،
وہ خالق روز دھرتی کا مقدر بھیج دیتا ہے، وہ خالق روز دھرتی کا مقدر بھیج دیتا ہے۔ عدو عائشہ کو شان دکھلانے کی بات آئے تو وہ جنت کو ہی حجرے کے اندر بھیج دیتا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ تو وہ جنت کو ہی حجرے کے اندر بھیج دیتا ہے۔ ایک بات میں نے کی ہے آج کل جو ماشاءاللہ سے وائرل تو بہت ہے، لیکن اس پر سائنسدانوں کے بڑے تبصرے بھی چل رہے ہیں۔ سائنسدانوں کی تحقیق یہ ہے کہ اس کائنات میں ہر وقت بارش ہو رہی ہے۔ یہ بارش جس دن بند ہو جائے وہ دن اس کائنات کا آخری دن ہوگا۔ یہ سائنسدانوں کی تحقیق ہے، اور میری تحقیق ابھی باقی ہے، میں نے سنانی ہے۔ سائنسدانوں کی کیا تحقیق ہے؟ اس کائنات میں ہر وقت بارش ہو رہی ہے، بارش جس دن بند ہو جائے وہ دن اس کائنات کا آخری دن ہوگا۔ یہ سائنسدانوں کی تحقیق ہے، اور میری یہ تحقیق ہے کہ اس کائنات میں ہر جگہ میرے آقا کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ آدھے بولتے ہیں آدھے نہیں بولتے، وہ بھی بولیں ذرا سبحان اللہ۔ سارے بولیں تو بات آگے چلے گی۔ بولیں، ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ۔ مجھے پتہ ہے تھک تو گئے ہو، لیکن میں نے اور بھی تھکانا ہے، کیونکہ میں بھی تھک گیا ہوں ادھر آ کے۔ کہ یہ سبحان اللہ۔ ہاتھ جون سا آدمی نہیں اٹھاتا، ساتھ والا پکڑ کے اٹھائے پھر کہ سبحان اللہ۔ بعض ہاتھ نہیں اٹھے وہ بھی اٹھائیں سبحان اللہ۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ جون سا سینے کا زور لگا کے سبحان اللہ کہے، اسی سال اپنے ابو کے ساتھ جا کے عمرہ کر کے آئے۔ اب تو کہہ دو ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ۔ میرا یہ کہنا ہے کہ ہر وقت پیارے آقا کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ کہیں پیارے آقا کے چہرے کا تذکرہ، کہیں پیارے آقا کی آنکھ مبارک کا تذکرہ، کہیں پیارے آقا کی زلف کا تذکرہ، کہیں پیارے آقا کی جماعت کا تذکرہ، کہیں پیارے آقا کی غار کا تذکرہ، کہیں پیارے آقا کے مزار کا تذکرہ، کہیں پیارے آقا کے غار کا تذکرہ، غار کے معجزات کا تذکرہ، کہیں پیارے آقا کے مزار کا تذکرہ۔ مزار میں چلے گئے ہیں تو مزار کی حیات کا تذکرہ۔ کہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ سبحان اللہ پھر کہیے۔ ربیع الاول آقا کی ولادت کا مہینہ ہے، آقا کی ولادت کا مہینہ۔ پیارے آقا تشریف لائے، سر ہلا دو، تشریف لائے سیدہ آمنہ کے گھر، حضرت عبداللہ کے گھر۔ اما آمنہ دیکھتی ہیں، پھر کہتی ہیں ایسا حسی بچہ میں نے آج تک نہیں دیکھا، ایسا حسی بچہ میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ میرا تخیل ہے، میں اپنے تخیل میں کہا کرتا ہوں یہ تو ہر ماں اپنے بچے کو کہتی ہے میں نے ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ تھوڑی دیر کے بعد حلیمہ آ گئی، حلیمہ آ کے کہتی ہے آمنہ تو کہتی ہے میں نے نہیں دیکھا، یوں کہتی ہو جیسے بہت پھرتی ہو، مجھ سے پوچھ میں مختلف قبائل میں جاتی ہوں، ایسا حسی بچہ آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ ایک روایت میں ہے کہ جبریل امین بول اٹھے، جبریل امین بول کے کہتے ہیں دنیا والوں تم نے کیا دیکھا؟ آفا کہاں گردی دام مہرے بتا ورزی دام بسیار خوباں دی دام لیکن تو چیزیں دیگری۔ کائنات والوں مجھ سے پوچھو، میں ہر نبی کو دیکھ کے آیا ہوں، میں نے آدم کو عرفات کے میدان میں روتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے نوح کو کشتی کا ملا بنے ہوئے دیکھا ہے، میں نے ابراہیم کو آگ میں کودتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے اسماعیل کو چھری کے نیچے دیکھا ہے، میں نے عیسیٰ کو آسمانوں پہ پرواز کرتے دیکھا ہے۔ تم سارے مجھ سے پوچھو ایسا بچہ آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ کائنات کو بنانے والا رب بول اٹھا، او کائنات والوں تم دیکھتے تب جب میں محمد جیسا پیدا کرتا۔ مجھے اپنی الوہیت کی قسم ہے، مجھے اپنی خالقیت کی قسم ہے، مجھے اپنی ربوبیت کی قسم ہے، میں نے وہ سانچہ ہی توڑ ڈالا جس سانچے پہ میں نے محمد کو بنایا ہے۔ آدھے بول رہے ہیں تو آدھے میرے خیال سے تھک گئے ہیں، وہ بولے ذرا سبحان اللہ۔ سیدہ آمنہ دیکھتی ہیں پیارے آقا کو، پھر رونے لگتی ہیں۔ اللہ عرش سے پوچھتے ہیں آمنہ کیوں رو رہی ہے؟
کاش آج عبداللہ زندہ ہوتے، کھلونے لے کے آتے، باپ اپنے بچوں کو کھلونے لاتے ہیں، عبداللہ کھلونے لاتے۔ اللہ عرش سے فرماتے ہیں آمینہ پریشان نہ ہو، الم یجدک یتیما فآویٰ۔ آمینہ تو اپنی نسبت سے دیکھتی ہے، تجھے تیرا بچہ نظر آتا ہے، میری نسبت سے دیکھ، اسے میں نے امام الانبیاء بنانا ہے، مقصد کائنات بنانا ہے۔ عبداللہ زندہ ہوتے، کھلونے لاتے لکڑی کے، لوہے کے، پتھر کے۔ آمینہ یہ میرا محبوب ہے، یہ انگلی کا اشارہ کرے گا میں چاند تاروں کو کھلونا بنا دوں گا۔ پھر رونے لگتی ہیں۔ آمینہ کیوں روتی ہے؟ کاش آج عبداللہ زندہ ہوتے، سیر کو لے کے جاتے، باپ اپنے بچوں کو سیر کو لے کے جاتے ہیں، اللہ رسول سے دعائی دیتے ہیں آمینہ علم یجدک یتیما فآویٰ فآویٰ فآویٰ۔ آمینہ عبداللہ زندہ ہوتے، سیر کو لے کے جاتے مکہ کی کسی گلی میں، پہاڑ پر، یہ میرا محبوب ہے، یہ میرا محبوب ہے، میں انگلی پکڑ کے عرشوں کی سیر کروا دوں گا۔ کہیے سبحان اللہ۔ یہ پیارے آقا کی شان ہے، وہ صبح ربی کی سحر کا اجالا، وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا، جسے حق نے خود آپ سانچے میں ڈالا، وہ جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا، وہ برکت کا پرتو وہ رحمت کا چھالا، وہ آدم تھا عیسیٰ سبھی کا حوالہ، فلک چاند سورج ستارے گواہ ہیں، زمین کے ہنسی سب نظارے گواہ ہیں، وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا، حسن کی نزاکت و منگوں کی مالا، وہ ہر نوری بشری سے بہتر و بالا، جو سمجھے تو کوئی اسے ہوش والا، وہ ہر معجزے میں نبیوں سے اعلیٰ، وہ تقویم احسن میں سب سے نرالا، وہ آدم نے اپنی نگاہوں میں دیکھا، وہ تخلیق قدرت کی باہوں میں دیکھا، وہ عزت میں اول، عظمت میں اول، شوکت میں اول، رفت میں اول، عفت میں اول، عصمت میں اول، چاہت میں اول، قدرت میں اول، یوسف سے پہلے، صالح سے پہلے، یحییٰ سے پہلے، وہ توحید رب کی سنانے ہے آیا، وہ امت کو سینے لگانے ہے آیا۔ کہیے سبحان اللہ۔ وہ توحید رب کی سنانے ہے آیا، وہ امت کو سینے لگانے ہے آیا، وہ آباد کرنے جہان آ گیا ہے، وہ سب کی خوشی کا سامان آ گیا ہے، وہ کسریٰ کے کنگرے گرے جا رہے ہیں، یہودی بھی دیکھو مرے جا رہے ہیں، مسیحی بھی ماتم کرے جا رہے ہیں، جمال معلیٰ کمال تعالی، نگاہوں کی جنت نبوت کا تالا، وہ مقصود کون و مکان آ گیا ہے، ہرا سے وہ سوئے فران آ گیا ہے، روایت بتانے حسان آ گیا ہے، خدا کا زمین پر بیان آ گیا ہے، وہ سارے کا سارا قرآن آ گیا ہے۔ میرے خیال سے یہ جب کی محفل شروع ہوئی ہے یہ پہلا نعرہ لگایا حضرت نے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ پیارے آقا کی ولادت کا مہینہ ربیع الاول، انکار تو نہیں ہے نا، ہے نا؟ پیارے آقا تشریف لائے نا، کہاں تشریف لائے؟ میں نے اگلی بات کرنی نہیں جب تک بولو گے نہیں۔ کہاں؟ یہ سارے بچوں نے فرمائشیں کی ہیں، میں نے ان کی فرمائش بھی پوری کرنی ہے۔ کہاں تشریف لائے؟ مکہ میں حضرت عبداللہ کے گھر، حضرت آمنہ کے گھر، اور سب سے حسین پیارے آقا، پیارے آقا سے بڑھ کر بولو گے تو بات بنے گی نا، کوئی حسین نہیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی وہ لکھتے ہیں اللہ نے حسن کو 100 حصوں میں بنایا، ایک اٹھایا 2 ٹکڑے کیے، آدھا یوسف کو دیا، آدھا ساری کائنات کو دیا، باقی 99 حصے مصطفیٰ کو دیا۔ یہ تو تھی حسن کی بات۔ اور حضرت مولانا قاری محمد طیب دارالعلوم دیوبند کے محتمم وہ لکھتے ہیں اللہ نے جب حسن سے بڑی چیز جمال کو بنایا، جمال کا کوئی حصہ نہیں کیا، سارے کا سارا جمال مصطفیٰ کو دے دیا۔ ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں، ہے وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی، آب کوثر پئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی،
فکر و نگاہیں بشر سے کہیں ہے بلند اور بالا ہمارا نبی، جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پار ہم، ہے وہ سچا حوالہ ہمارا نبی، آمنہ کا دلارا ہمارا نبی، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، یتیموں ضعیفوں کا فریاد رس، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، نقش پاس درخشاں ہوا راستہ، نور حق کا منارہ ہمارا نبی، جن کے جلووں سے شمس و قمر ہیں کھجل، وہ ہنسی خوب تر ہے ہمارا نبی، رب کا محبوب ہے رب کا پیارا نبی، سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی، آ گیا جو حلیمہ کی آغوش میں، آمنہ کا دلارا ہمارا نبی، بھولی بٹکی ہوئی ساری مخلوق کو جس نے آ کے سوارا ہمارا نبی، پتھروں جٹ سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں، جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی، جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی، دل کی راحت ہے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، ہے نبوت کے تارے تو سارے نبی، چاند سارے کا سارا ہمارا نبی، وہ کرم ہی کرم وہ ہے رب کی عطا، عاشقوں کا سہارا ہمارا نبی، اب بھی جنت میں آرام فرما ہے وہ، کیا ہنسی ہے نظارہ ہمارا نبی، ابو بکر ہو عمر ہو غنی ہو علی، سب کا آقا و مولا ہمارا نبی، جس کو زینب رقیہ عطا ہو گئی، پا گیا حسین زہرا ہمارا نبی، کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، اب قیامت ہمارا نبی، یہ پلہ نہیں بولتا یہ ناراض ہے، کہو سبحان اللہ، کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، ہاتھ لہرا کے بول دیں، کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی، انبیاء کی کہانی ختم ہو گئی، آخری ہے شمارہ ہمارا نبی، ہے لیاقت ان کی جاگیر سارا جہاں، ہر جہاں کے لیے ہے ہمارا نبی، عائشہ سے روایت ہے قرآن پڑھو، یہ ہے سارے کا سارا ہمارا نبی، حرف الفاظ سے آیتیں، آیتوں سے سپارہ ہمارا نبی، جس کو یاسین مزمل مدثر کہا، والضحیٰ بھی پکارا ہمارا نبی، جس کو واللیل رب نے قرآن میں کہا، زلف کو یوں نکھارا ہمارا نبی، نعرہ تکبیر، جو ختم نبوت، شان صحابہ، عظمت صحابہ، نعرہ تکبیر، معاویہ دل کیتی، کہیے سبحان اللہ، آجا مومن دیکھ ذرا ہر سمت فضا میں نبی نبی، پیاروں کے لیے پیاری پیاری گلزیب ہوا میں نبی نبی، الف سے لو انسان نبی، باس کامل برہان نبی، تاس تطہیر کی جان نبی، ساس ثقلین کی شان نبی، ہر مخفی بات کا راز نبی، جیم سے پاک جواز نبی، مقدور نبی، تقدیر نبی، خاص حق کی تصویر نبی، خاص ختم الرسل نبی، خالق کا شاہکار نبی، پیکر حسن و جمال نبی، راس رہبر ہر حال نبی، ذا سے ہے زاہد بھی نبی، بے بدل نبی، بے مثل نبی، میرا سین سے ہے ساقی بھی نبی، سچا سچا کافی بھی نبی، شین سے ہے شافع بھی نبی، سواد سے صادق ذکر نبی، زواد سے ضامن فکر نبی، تو سے طرفین میں نور نبی، زوا سے پر نور ظہور نبی، رتبے میں رب کے بعد نبی، رتبے میں رب کے بعد نبی، عین سے عین الحق نبی، غین سے ہے غنی بھی نبی، فا سے فضل ربی بھی نبی، میرا قاف سے قبلہ نبی نبی، کاف سے کعبہ نبی نبی، گر لام سے پوچھو کیا ہے نبی، لو لاکھ کی پاک فضا ہے نبی، میم سے محمد پاک نبی، نون سے نور قرآن بھی نبی، واو سے چہرہ والضحیٰ نبی، یا سید اللہ اصحاب نبی، ایمان نبی، ایکان نبی، سلطان نبی، میری جان نبی، سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ قاری آفتاب الرحمن صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے، ماشاءاللہ یہ ہر محفل میں بڑی محبت سے دعوت دیتے ہیں اور میں ان کی دعوت بڑی محبت سے قبول کر لیتا ہوں، کہیے سبحان اللہ، کہیے سبحان اللہ، حضرت حسان کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ جیسا حسین کوئی نہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، توجہ رکھنا، حضرت حسان فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے قریب عیب نہیں آ سکتا، عیب نہیں آ سکتا، آپ کے قریب گندگی نہیں آ سکتی،
مکھی کا جسم پر بیٹھنا عیب ہے، میرے آقا کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی۔ پسینے سے بدبو کا آنا عیب ہے، میرے آقا کے وجود کا پسینہ بدبودار نہیں خوشبودار تھا۔ حضرت حسان فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے قریب عیب عیب، بولو عیب، آپ کے قریب گندگی، ہاتھ لہرا کے بولو، اگر بڑا جملہ دینے لگا ہوں، آپ کے قریب عیب، آپ کے قریب گندگی، آپ کے قریب گندگی۔ کلکتی کہنا چاہتا ہے اگر ابو بکر عمر میں عیب ہوتا آقا کے روزے میں کیسے سو سکتے؟ کہیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ پر نہ خرچہ ہے نہ پرچہ ہے، بلکہ جنت میں جب آپ لوگوں کو پتہ ہے تو پھر بھی کنجوسی کیوں کرتے ہو؟ کہو سبحان اللہ۔ پیارے آقا سے بڑھ کر کوئی حسین نہیں۔ ایک لگے ہاتھوں ایک بات عرض کر دوں، مجھے خود بڑا لطف ملتا ہے وہ بات عرض کرتے ہوئے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین وہ فرماتی ہیں میں اپنے حجرے میں بیٹھ کر چرخہ چلا رہی تھی، اسی حجرے کے کونے میں امام الانبیاء اپنا جوتا صاف کر رہے تھے۔ امام الانبیاء کون؟ اپنا جوتا صاف کر رہے تھے۔ اماں فرماتی ہیں میں چرخہ چلا رہی تھی، چلاتے چلاتے ایک دم میری آنکھوں میں ایک روشنی پڑ گئی۔ کیا پڑ گئی؟ میں حیران کہ یہ روشنی کہاں سے آئی۔ پیش کروں جملہ۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میں چرخہ چلا رہی تھی، چلاتے چلاتے میری آنکھوں میں روشنی پڑی۔ اماں فرماتی ہیں میں نے یوں پر دیکھا روشنی کہاں سے آئی۔ امام بہقی نے اسے سنن کبریٰ میں لکھا ہے، اماں نے یوں پر دیکھا پیارے آقا کے ماتھے پر پسینہ تھا اور اس پسینے کے قطروں سے نور کی شعاعیں نکل رہی تھی۔ سن لے پیارے آقا عشاء کی نماز پڑھا کر مصلی پر تشریف فرما ہے، صحابہ ارد گرد بیٹھے ہیں دیدار مصطفیٰ کر رہے ہیں۔ کیا کہنے صحابہ کے جنہوں نے اپنی نگاہوں سے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا، کیا کہنے ان کے؟ اٹھے چلے گئے، دو بیٹھے رہے، مسائل پوچھتے رہے، پیارے آقا سے باتیں کرتے رہے۔ وہ بھی تھوڑی دیر کے بعد اٹھے اور نکل گئے، مسجد کے دروازے تک گئے اور واپس آ گئے۔ پیارے آقا نے کہا گئے نہیں ہو؟ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ باہر اندھیرا بہت ہے، جانے کی گنجائش نہیں، اندھیرا بہت ہے۔ پیارے آقا نے کہا پریشان نہ ہو، تمہارے ہاتھوں میں کیا ہے؟ عرض کیا لاٹھیاں۔ فرمایا وہ لاٹھی میرے قریب کرو۔ ترجمان السنہ میں حضرت مولانا بدر عالم میرٹھی نے لکھا ہے پیارے آقا نے لاٹھی اپنے ہاتھ میں پکڑی، نبوت کی انگلی اس لاٹھی کے سرے پر رکھ دی اور اسے نور نکلا۔ چلا جتنا ڈھیلا میں نے جملہ بولا اتنی ڈھیلی سبحان اللہ بھی آ گئی۔ اس لاٹھی سے نور نکلا، لے چلو، چلے گئے۔ ایک گلی مڑی، اگلی گلی میں جا کے ایک نے ادھر کو جانا تھا، ایک نے ادھر کو جانا تھا، رک گئے۔ کیا کریں؟ جس کے ہاتھ میں نور والی لاٹھی تھی اس نے کہا پریشان نہ ہو، حیران نہ ہو، یہ کوئی سائنسدان کی بنائی بھی تھوڑی ہے، تو ذرا اپنی لاٹھی اس کے قریب کر، اپنی لاٹھی اس کے قریب کر۔ ترجمان السنہ میں حضرت مولانا بدر عالم میرٹھی لکھتے ہیں کہ وہ دوسری لاٹھی پہلی کے قریب ہوئی، دوسری سے بھی نور نکلا۔ جان جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ، آدمیت آدم میرا مصطفیٰ، کاملیت آدم میرا مصطفیٰ، افضلیت آدم میرا مصطفیٰ، شم غار ہرا ہے میرا مصطفیٰ۔ واضح لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں، نہ تخیل تصور نہ دیوان میں، آدم و نوح ابراہیم و عمران سے ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ۔ نور پیغام وحدت میرا مصطفیٰ،
روح تکوین خلقت میرا مصطفیٰ، شیش کی عظمتیں ساری اپنی جگہ، آگے دیکھو حکایت میرا مصطفیٰ، راز رازوں میں تھے وہ خضر کے اگر، ہر عمل کی وضاحت میرا مصطفیٰ، ابن یعقوب بھی تھے وہ یوسف حسین، والضحیٰ کی صباحت میرا مصطفیٰ، والضحیٰ کی صباحت میرا مصطفیٰ، چھین سکتا نہیں کوئی صدیق سے، دے گیا ہے امامت میرا مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، شان صدیق اکبر، شان صحابہ، کہیے سبحان اللہ۔ چھین سکتا نہیں کوئی بھی، اور کوئی بھی ہوئے، چھین سکتا نہیں کوئی صدیق سے، دے گیا ہے امامت میرا مصطفیٰ۔ پیارے آقا یثرب میں پہنچے جب غار سے نکل کر، جھلکی عرض کرنے لگا ہوئے، تو یثرب کے لوگ پیارے آقا سے بعد میں ملتے ہیں، پہلے ابو بکر سے ملتے ہیں۔ ابو بکر نے چادر اتاری، پیارے آقا کے اوپر یوں کھڑے ہو گئے تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے جو کھڑا ہے وہ غلام ہے، جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ آقا ہے۔ پیارے آقا نے علی کو بستر پر سلایا، علی کو بستر پر سلایا، پچھلی جل کی یاد رکھنا ورنہ یہ جملہ کسی کام کا نہیں رہنا۔ علی کو بستر پر سلایا اور کہا علی یہ مکہ والوں کی امانتیں یہ تیرے حوالے، یہ تیرے حوالے، میں تخیلات کی دنیا کا عادی ہوں، میں نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیا یا رسول اللہ آپ بھی رب کی امانت ہیں، آپ کس کے حوالے ہیں؟ تو مجھے تخیل میں جواب ملتا ہے مکہ والوں کی امانت علی کے حوالے، رب کی امانت صدیق کے حوالے۔ ہائے ہائے سبحان اللہ۔ چلے گئے پیارے آقا، ابو بکر کے دروازے پر پہنچے، ادھر دستک دی، ادھر دروازہ کھل گیا، پوچھا بھی نہیں ابو بکر نے کون ہے؟ میں تخیل میں کھڑا ہو گیا، ابو بکر پوچھتا تو کون ہے؟ جب دروازہ بجتا ہے تو پوچھا جاتا ہے کون ہے؟ ابو بکر نے جواب دیا کمال کرتے ہو، اگر پیارے آقا کے دستک دینے کے انداز کو میں نہ سمجھوں کون سمجھے؟ سبحان اللہ۔ پیارے آقا نے کہا ابو بکر چل، چلنا ہے۔ ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ میرے کندھے پر سوار ہو جائیے۔ یا رسول اللہ، یہ تو نبی کی بات کر رہا ہوں، امام الانبیاء کی تو بات ہی نہیں کی، ان میں کتنی طاقت ہوگی؟ یا رسول اللہ کندھے پر سوار ہو جائیے۔ حضرت ابو بکر نے پیارے آقا کو کندھے پر اٹھایا، ابو بکر نے کندھے پہ اٹھایا، غار پہ پہنچے، نیچے اتارا پیارے آقا کو، اندر گئے، چادر کو پھاڑا، سوراخوں کو بند کیا، غار کو صاف کیا، جولی میں پیارے آقا کو سلایا۔ اسے بھی مان جو بستر پر ہے، اسے کیوں نہیں مانتا جس نے گود بستر بنایا ہوا ہے؟ اسے بھی مان جو نجف پہ سو رہا ہے، اسے کیوں نہیں مانتا جو روزہ اقدس پہ سو رہا ہے؟ کہیے سبحان اللہ۔ پیارے آقا کو گود، اسی ابو بکر کی خواہش ہے نا، النظر الی وجہک، یا رسول اللہ نگاہ میری ہو چہرہ آپ کا ہو، نگاہ میری چہرہ آپ کا ہو۔ ہائے 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 سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر نے سوراخ میں اپنی ایڑی کو رکھا، پچھلی جل کی یاد ہے نا؟ چلو ٹھیک، پیارے آقا کو گود میں سلایا اور بولتے رہو یار، میں میرے خیال سے نیند میں بول رہا، ایڑی کو سوراخ پر رکھا۔ ایک روایت میں ہے دونوں پیر سوراخوں میں رکھ دیے، ایک روایت میں یہ بھی ہے کالا آیا۔ مجھے ایک بات یقین سے بتائیں، جو ابو بکر کو نقصان دے وہ پیارے آقا کا غلام کیسے ہو سکتا ہے؟ جو ابو بکر کو تکلیف دے وہ پیارے آقا کو کیسے مان سکتا ہے؟
کیونکہ محبت مصطفیٰ کا پہلا مدرس ابو بکر ہے. کال آیا, حضرت ابو بکر کی نگاہ پیارے آقا کے چہرے پر ہے, اس سے دیکھا نہ گیا, دیکھا نہ گیا. آج بھی روزے میں جا کے دیکھ لو, سمجھنے والے سمجھ گئے, آج بھی روزے میں جا کے دیکھ لو. کالس شان صدیق اکبر, شان صدیق اکبر, شان صدیق اکبر. دیکھا نہ گیا, ڈنگ مارا, ادھر سے ڈنگ لگا, ایڑی ابو بکر نے نہیں ہلائی, اس نے پھر ڈنگ مارا, ایڑی. اس کو کیا پتا یہ ابو بکر کی ایڑی ہے, اس پر جتنا ڈنگ لگے گا یہ اتنی سخت ہو جائے گی. ہائے ہائے سبحان اللہ. اس کو کیا پتا, اس نے کہا ڈنگ لگے گا یہ ہٹ جائے گی, لیکن یہ تو کس کا پیر ہے اس کو نہیں پتا تھا. چلیں جی ذرا یہ جھلکی سن لینا, پھر اس کے بعد آپ ہی بول دینا, میں پڑھ دوں گا, سنا دوں گا اگر ہمت رہی تو, کیونکہ آپ نے ابھی ماشاءاللہ سے ابو بکر صدیق معاویہ صاحب کا بھی بیان سننا ہے. کہیے آپ سبحان اللہ. اب سانپ نے ڈنگ مارا, یہ سانپ کا ڈنگ پیروں سے چلا, پنڈلی سے چلا, رانوں سے چلا, سینے سے چلا, چہرے تک آیا. کہاں تک آیا؟ آنکھ میں پہنچا, آنکھ نے برداشت نہیں کیا, 2 قطرے گرے. کیا گرے؟ 2 قطرے گرے. اب ابو بکر نے سوچا کپڑا کدھر ہے, صاف کر لوں, کپڑا بھی نہیں تھا. اور میرے رب کا کرنا دیکھیے, اللہ نے یہ کرنا تھا, ان آنسوں کی قیمت بتانی تھی. جتنے قیمتی آنسو ہیں میرے محبوب کے چہرے پر گریں گے. میرے خیال سمجھ نہیں آ رہی, جتنے قیمتی آنسو ہیں اتنی قیمتی جگہ پر گریں گے. پیارے آقا کے چہرے پر ابو بکر کے آنسو گرے. پیارے آقا اٹھ گئے, ابو بکر کیا ہوا؟ یا رسول اللہ سانپ نے ڈس لیا, یا رسول اللہ سانپ نے ڈس لیا. پیارے آقا نے کہا ابو بکر مجھے جگایا کیوں نہیں, اٹھایا کیوں نہیں؟ ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں, شفا خانہ میری گود میں ہے. جوم کیا کہا ذرا سبحان اللہ, جوم ذرا سبحان اللہ. شفا خانہ میری گود میں ہے. پیارے آقا نے کہا پھر ابو بکر ادھر کر, ادھر دکھا. پیارے آقا نے اپنا لعاب دہن ابو بکر کی ایڑی پر لگایا. اور میرے عقیدے کا حسن دیکھیے, میں اس کو بھی مانتا ہوں جس کو پیارے آقا نے لعاب آنکھ پہ لگایا ہے, میں اسے بھی مانتا ہوں جس کو پیارے آقا نے لعاب ایڑی پہ لگایا ہے. ہم چھپانے والوں میں سے نہیں ہیں. پیارے آقا نے اپنا لعاب ابو بکر کی ایڑی پر لگایا. یہ ایڑی پر کیوں لگایا؟ اس لیے کہ وہ اس زہر کے لیے شفا تھا. پیارے آقا کی زبان نبوت کا پانی, لبوں کا پانی ابو بکر کی ایڑی پہ لگا. ایڑی سے چلا, پنڈلی سے چلا, رانوں سے چلا, سینے سے چلا, چہرے تک آیا. کہاں تک آیا؟ چہرے تک آیا. پیارے آقا کی زبان نبوت کا پانی, لبوں کا پانی. لاہور والوں, زندہ دلانے لاہور, اگر یہ جملہ ضائع چلا گیا تو دکھ ہی ہوگا, میرے خیال سے اور کچھ بھی نہیں ہوگا. پیارے آقا کی زبان نبوت کا پانی, لبوں کا پانی ابو بکر کی ایڑی پہ لگا. ایڑی سے چلا, پنڈلی سے چلا, رانوں سے چلا, سینے سے چلا, چہرے تک آیا. چہرہ ایسے چمکا لوگ یثرب کے بھول گئے پہلے انہیں ملنا ہے یا انہیں ملنا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ ختم نبوت, شان صدیق اکبر, شان صحابہ, عظمت صحابہ, نعرہ تکبیر. جس کو صدیق خود خدا نے کہا,
اس کو صدیق خود مصطفیٰ نے کہا، یوں ہی صدیق سب اولیاء نے کہا۔ ہم بھی کہتے ہیں صدیق صدیق ہے، جو نہ صدیق مانے وہ زندیق ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کون ہے ابو بکر؟ وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی۔ وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہے۔ فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نمازوں دعاؤں پہ عاشق، نبیوں سے کمتر، اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا، بشر کی شرافت کا معیار ٹھہرا، صداقت کا اونچا وہ مینار ٹھہرا۔ وہ چلتا ہوا ایک باب حرم تھا، وہ سارے کا سارا تھا قرآن جیسا، خدا کے تھا ایک ایک فرمان جیسا، خدا اس پہ راضی ہوا وہ خدا پر، کہیں قدسی آمین اس کی دعا پر۔ وہی ثانی اثنین کا ہے مخاطب، اسی کے لیے ہیں بڑے سب مراتب۔ جھکاتا تھا نظریں عمر اس کے آگے، کھڑا ہو کے شام و سحر اس کے آگے۔ وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے، وہ کیسے بنا ہے خدا جانتا ہے۔ جی تشریف لے آئے ہیں محفل کی جان۔ سبحان اللہ۔